ٹھیک ہے جی. سو آئی واز ٹاکنگ کہ ہم تھوڑا جو ان کا رول تھا ایلیٹ کلاس کا اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایلیٹ نے کیپچر کر لیا تھا پاکستان کی سوسائٹی کو، اور جو پور یا مارگنائزڈ اسٹاٹا تھا ان کو کیسے ان کے اوپر ڈومینیٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئے تھے، جس کو کہتے ہیں ہیوز اینڈ ہیوز ناٹس، کہ جن کے پاس ہے وہ کیسے پورے سسٹم میں راج کرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ کیسے ڈپینڈنسی رہتے ہیں. اس میں تھریسی میکرز کا ایک وہ ہے کوٹیشن ہے تھریسی میکرز کی: the rules are the laws are made by the rich for their benefits and it is the poor who obeys. ٹھیک ہے کہ جو قانون ہیں وہ بنائے جاتے ہیں رچ سے اور اسی کی فیور میں، لیکن انفارچونیٹلی جو غریب ہے وہ بس اوبے کرنے کے لیے ہے، نیدر ٹو آسک اینی تھنگ نو ٹو ریکویسٹ اباؤٹ اینی تھنگ، بس اس نے اوبے کرنا ہے. تو ہی واز رائٹ اباؤٹ ہز ورڈس. ٹھیک ہے، پھر ناؤ موو کرتے ہیں نیکسٹ. ریجنل انٹرنیشنل انفلوئنسز. ہم ریجنل میں جب بات ہوتی ہے تو ریجن میں آپ نے کنٹریز دیکھی ہوں گی. پاکستان کی اس ٹائم جتنی بھی اگریسو نیبرہڈ اسٹیٹس ہیں دو ہی ہیں، بلکہ تین ہیں: ایران، انڈیا اینڈ افغانستان. ایران کے ساتھ تھوڑے وارم ریلیشنز رہے ہیں، لیکن کافی ٹائم کے سے ہی اب ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کے فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہیں. تو تھری کنٹریز جو ہے اس ٹائم پاکستان کی باؤنڈریز پہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو اگریسو اور ریوڈ بیہیویئر رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ ریجن کی بات کرتے ہو تو انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے. کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ انڈیا ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے، اینڈ پاکستان ہیز نو رائٹ ٹو انٹرفیئر ان انٹرنل میٹرز آف انڈیا. ایون کہ جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن وچ ہیز بین پاسڈ ڈیورنگ 1949 ایرا، اس پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن اور پلیبیسائٹ کا رائٹ ہے کشمیریوں کے پاس. جب تک آپ ان کو یہ رائٹ نہیں دیں گے تب تک یہ ہمیشہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری رہے گا، اور جب رائٹس دے دیں گے تو پھر ایک ریفرینڈم ہوگا یا پلیبیسائٹ ہوگا، تو اس کے مطابق آپ جو ہے کشمیری فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کدھر پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا ہم نے آزاد رہنا ہے. پلیبیسائٹ اور ریفرینڈم میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو ریفرینڈم ہوتا ہے وہ آپ کہیں بھی اور کبھی بھی کروا سکتے ہیں، یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح بریگزٹ کا ریفرینڈم ہوا تھا، پلیبیسائٹ نہیں تھا ہوا. اسی طرح جب ضیاء آیا تھا اس نے ریفرینڈم کروایا تھا 1985 میں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے بتائیں کس کو ووٹ دیں گے، وہ ریفرینڈم ہوا تھا. اسی طرح اس نے ایوب خان نے بھی اپنے طور پر ایک ریفرینڈم کروایا تھا جو 90% ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے دونوں. تو یہ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے. جو پلیبیسائٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی کہتی ہے، اور یہ ہوتا کسی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے لیے ہے یا ڈسپیوٹیڈ جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جس طرح وہاں پر ساؤتھ سوڈان میں پلیبیسائٹ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کدھر علیحدہ رہنا ہے کہ مکس رہنا ہے، تو ساؤتھ سوڈان نے کہا ہم الگ ملک میں بنانا چاہتے ہیں. تو ساؤتھ سوڈان واسطہ از دا لاسٹ کنٹری دیٹ از ریکوگنائزڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن ایز این انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن اسٹیٹ. تو یہ پلیبیسائٹ اور ریفرینڈم میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ریجنل میں جو بات ہو گئی ہے تو افغانستان واز دا اونلی مسلم اسٹیٹ which did not recognize Pakistan as an independent state. یہ ہمارے ریجن میں یہ کنٹریز ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں. انڈیا کشمیر کی وجہ سے رکھتا ہے، اور ویسے بھی اس کو ایک پاکستان کے ساتھ عجیب سی ٹینشنیں ہیں. اور جب سے پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہیں تب سے تو ویسے بھی اس کا جینا حرام ہوا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی سوورینٹی اور ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت ایک اسٹرانگ اسٹیپ لیا تھا، اینڈ دیٹ از فار دا از دا بلیسنگ دیٹ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ افغانستان دیکھ لو کہ افغانستان والوں نے پاکستان کو یہ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بھی ہے یا نہیں ہے. تو کیونکہ ڈیورنٹ لائن کا ایشو تھا جو 1893 میں سائن کی گئی تھی بٹوین برٹش اینڈ افغان گورنمنٹ، کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس میں آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. لیکن وہ پھر جیوگرافیکل چینجز ہوئی ہیں پاکستان نے، وہ سارا کچھ پاکستان کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ریزن تھی. اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم کولڈ وار کہہ رہا تھا، یو ایس ایس آر ورسز یو ایس اے. اس کولڈ وار میں پاکستان نے پھر سیٹو سینٹو 54-55 میں جوائن کیا. ہم نے بہت زیادہ سیکورٹی پیکٹس وغیرہ کیے اور ٹلٹ ہو گیا ہمارا ویسٹرن کی طرف. اس سے بھی ہمیں چیلنجز وغیرہ کا
سامنا کرنا پڑا. یہ چیلنجز وہ تھے کہ جو ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. ابھی بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ایک پتہ نہیں فالز سلوگن ہے یا حقیقت میں مبنی ہے. وی کین ناٹ سے اینی تھنگ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں رشیا میں گیا ہوں تو تیل لینے کے لیے تو میری پیچھے سے حکومت کا تختہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ریزن یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ ہو, ٹریڈ وغیرہ نہ ہو. although it is a conspiracy or it is based on reality, we have no idea. اس کی ابھی تک کہیں سے بھی کوئی authentic رپورٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے. پھر آئے جی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا آتے ہیں. کلوز کرتے ہیں, آگے ہو گیا آپ لوگ. تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھے کہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی کنٹری کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیس پہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے ایکسیپٹ کر کر اوبلائج کر کر آگے موو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی کے افیئرس کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں پہلی جو بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا موٹیو یہی تھا کہ ہم نے جہاں پر بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان میں کون سا کانسٹیٹیوشن فٹ ہے اور سب لوگ اس پہ جو ہے اسٹینڈ رکھتے ہیں. یہ بیسک پرنسپل کمیٹی نے رپورٹ جمع کروائی. کچھ رپورٹ ایکسیپٹیبل ہو گئی, کچھ رپورٹس نہیں ایکسیپٹیبل ہوئی, کچھ ایکسیپٹ کر کر پھر آگے فردر اس کو مارک کر لیا, مزید ریسرچ کی. اور ان ساری معاملات میں انہوں نے دیکھا کہ جو گائیڈنگ پرنسپل ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک تو یہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المیٹی. تو یہ بیسک پرنسپل کمیٹی تھی جو 1949 میں بنائی گئی تھی, جس میں ایک اس کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں جو جو چیزیں چاہیے ریکوائرڈ تھنگز ہیں یا ریکوائرڈ جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ نے اس میں دیکھنے ہیں. پھر جی 1949 میں ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی. اس ٹائم کوئی اسمبلیز نہیں تھی ہوتی, نہ نیشنل اسمبلی تھی نہ سینٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس کا کام یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانا ہے ہم نے. اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو پریمبل ہے اس میں 15 to 17 پوائنٹس ہیں, جس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المیٹی. پھر منورٹیز کی پروٹیکشن, فنڈامنٹل رائٹس, سسٹم آف گورنمنٹ, اس طرح سپریشن آف پاور وغیرہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا مزید یہ جسٹ ڈمی ہے, ٹھیک ہے, پریمبل ہے, اسی بیس پہ ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے لیکن اس کو ماڈیفائی کر لیں گے. پھر 1954 کا جو ایونٹ ہے نا, دیٹ از بیسیکلی اے اسٹب بم فار ڈیموکریسی. اگر پاکستان کی ڈیموکریسی کو اسٹب بم ہوا تھا, سیٹ بیک ملا تھا, تو دیٹ واز دا ریزولوشن آف کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی 1954 بائی غلام محمد علی, جس نے ہاں غلام محمد, ٹھیک ہے, گورنر جنرل غلام محمد ہے. اس نے کیا کیا تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن پتہ لگ گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بالکل تیار ہے, ناؤ اٹس ریڈی ٹو اناؤنس دیٹ پاکستان ہیز میڈ اٹس کانسٹیٹیوشن, تو اس نے کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کو ہی ڈیزولو کر دیا غلام محمد نے تاکہ الیکشن نہ کروانے پڑے. تو وہی سین ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں جو ہے الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ دو پارٹیز کو سپورٹ نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی عوام کو ہم نے غربت میں ڈال دیا یا اکنامک کرائسس میں لے آئے ہیں, تو اس وجہ سے اٹ از ناٹ اپروپریٹ ٹائم ٹو ہولڈ الیکشنز. سیم اس ٹائم بھی تھا کہ اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیک پہ تھی, اکنامک انریسٹ بہت زیادہ تھا, سوشل ڈویژن بہت زیادہ تھی, پولرائزیشن جو تھی وائڈ اسپریڈ ہو گئی تھی, ریلیجیس کلیشز آپس میں پیدا ہو گئے تھے, فورن پالیسی ڈسمیٹ تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پر وٹنس کی. اسی وجہ سے 54 میں کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کو غلام محمد علی نے ڈیزولو کر کر یہ کہہ کر ڈیزولو کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی بیس لیس ہے, ٹھیک ہے, یہ کام ہی نہیں کر رہی. اس کے ممبرز جو ہیں یہ بیسیکلی انجوائے کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل کہہ لو کہ پروٹوکول, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا. یہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلی تھی اس کو چیلنج کرتے ہیں مولوی تمیز الدین who was the speaker of constituent assembly, ٹھیک ہے. میر تمیز الدین جو تھے, مولوی تمیز الدین, انہوں نے اسمبلی کو چیلنج کیا سندھ کورٹ میں. سندھ کورٹ کے ججز نے جو ڈسیزن آیا تھا وہ 2-1 کا آیا تھا. دو کے نے کہا تھا کہ اسمبلی جو ہے ریزولو کرنا انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسمبلی جب انہوں نے دوبارہ ریوائیول کا کہا تو وہ کیس لے گئے سینٹر میں, ٹھیک ہے, فیڈرل کورٹ میں. فیڈرل ورسز یہ اسٹیٹ کا کیس ہے, ٹھیک ہے, فیڈرل کورٹ, سپریم کورٹ ورسز فیڈرل آف پاکستان کیس ہے. اس میں یہ تھا کہ جسٹس منیر تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, ٹھیک ہے, نظریہ ضرورت
کو وہاں پر پیدا کیا، انٹروڈیوس کروایا، اور اس نظریہ ضرورت کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ڈیزولو کی گئی ہے یہ لیگل وے میں کی گئی ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا ٹائم ہے، اور اس کو دوبارہ سے ہم ری انسٹیٹ یا ریوائو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بیسیکلی جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جس کو ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو ایک سیٹ بیک ملا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے پھر 1955 میں ون یونٹ اسکیم لے آئے تھے۔ ون یونٹ اسکیم یہ تھی کہ 4 پروونسز پاکستان کی تھیں، اس کو ایک سینٹر میں لے آئے تھے، ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا کہ ایک ہی فیصلے جو ہے نا پوری پروونسز میں انٹروڈیوس کروائے جائیں گے، اور اٹ واز بیسیکلی ویری بیڈ اسٹیپ۔ پھر لکیلی ہم نے 1954 میں 1956 میں سوری 1956 میں کانسٹیٹیوشن بنا لیا، اور چودھری محمد علی تھے اس ٹائم کے پرائم منسٹر، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ سائن کیے، اینڈ 23 مارچ 1956 پاکستان فارمڈ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن، جو انلکیلی انفارچونیٹلی صرف 2 سال چلا، اور 1958 میں فرسٹ مارشل لا واز امپوزڈ بائی اسکندر مرزا۔ اسکندر مرزا نے مارشل لا لگا دی، اور پاکستان کا قانون جو تھا، آئین جو تھا، جو ہم نے 9 سال بنایا تھا، اس کو 2 سال میں ہم نے ختم کر کے موو کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو پاکستان میں ایرپٹ ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ دیز کرائسس آر اسٹل پریویلنگ ان پاکستان۔ پھر تھا ایڈمنسٹریٹو فالٹ، فریجلٹی کیا تھی؟ ایک تو انسٹیٹیوشن ہمارے صحیح طریقے سے کام نہیں تھے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو ٹرینڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے، نہ تو ہمارے پاس ٹرینڈ اسکلڈ پرسن تھے جو آج بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر نہیں تھا، روڈز وغیرہ نہیں تھے، ریلوے ٹریکس نہیں تھے، سارا کچھ تو انڈیا نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹو کرائسس تھے، ایڈمنسٹریٹولی ہم جو تھے بیسک بیوروکریسی نہیں تھی اتنی اسٹرانگ ہے، لیڈرس نہیں تھے اتنے اسٹرانگ ہے، رول آف لا والا گیم نہیں تھی ہے، سب کچھ یہ تھا۔ پھر ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں وہی بات ہے کہ سینٹر اور پروونس کے آپس میں ہی کلیشز بہت زیادہ تھے، سینٹر کہتا تھا کہ میں نے اسٹرانگ رہنا ہے، پروونس کہتے تھے ہمیں آٹونومی دی جائے، ہمیں اسٹرانگ کیا جائے، تو یہ کنفلکٹ ان کے جو تھے وہ ہو گئے۔ پھر لا اینڈ آرڈر کے تھا کہ وہاں پر ایتھنک وائلنس تھے، سیکٹیرین وائلنس تھے، 1954 میں فرسٹ مارشل لا لاہور میں لگائی گئی تھی، کیونکہ یہ جو تھے احمدی پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے پھر ریوٹس زیادہ انکریز ہو گئے، اور پھر 1954 میں پاکستان میں فرسٹ مارشل لا لگائی گئی تھی لاہور میں، جس کا موٹیو یہ تھا کہ جو بھی ہیں اس کو ہم نے روکنا ہے، کلیئر۔ اگین جی پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہمارے پاس پراپر مینٹیننس نہیں تھی ہے، پراپر مینٹیننس والے معاملات نہیں تھے، یہ سارے گیپس وغیرہ بلڈ اپ ہو چکے تھے، اور بہت زیادہ جو تھے نا بلڈنگس وغیرہ نہیں تھی ہیں، اسٹیشنری کے رول نہیں تھا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا ہے اس ٹائم، اسی طرح جو روڈز وغیرہ تھے، پلانس وغیرہ تھے، سارا کچھ جو تھا نا ایک ایمٹی پاکستان کی شیپ دے رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یہ آئے تھے۔ اب فائنل ٹاک کرتے ہیں جی لسٹ آف پرابلم پاکستان کی جو انیشل پرابلمس تھی، اس میں پہلی پرابلم ریفیوجیز کرائسس تھی، جس میں 14 ملین میس مائگریشن کے جو فینومینن تھے کہ اتنے زیادہ لوگ جو تھے ان کو اسالٹ کیا گیا تھا، ڈسٹرب کیا گیا تھا، ڈسٹربینس ہوئی تھی، ڈسٹرکشن ہوئی تھی، اینیہیلیشن ہوئی تھی، تباہی ہوئی تھی، اور یہ ریفیوجیز کرائسس یہ ہسٹری کے بہت بڑے ساؤتھ ایشیا کے تھے، بہت بڑے ریفیوجیز کرائسس تھے۔ پھر کشمیر ڈسپیوٹ ہم نے دیکھا کہ اب تک سے اب تک یہی چل رہا ہے، 3 وار ہم نے دیکھی، 47 48 وار، 65 وار، 1999 کارگل وار۔ اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے ابھی تک وارم ریلیشن نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا ڈسپیوٹ سولو نہیں ہوگا تب تک پاکستان انڈیا کے ساتھ جو نہ تجارت ہو سکتی ہے، نہ کوئی ان کے ڈپلومیٹک اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ پھر ہے جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بتایا گیا 1951 سے لے کر 58 تک 9 پریزیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں آئے تھے، اور پاکستان اگر 47 سے لے کر 2023 تک اگر ابھی کیلکولیٹ کریں تو 5 سال کے مطابق پاکستان میں 15 پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آنے چاہیے، لیکن شہباز شریف از دی 23rd پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اس حوالے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں گے، نوٹ ایون سنگل پرائم منسٹر ایور ہیز بین کمپلیٹڈ ہز ٹینیور، ٹھیک ہے، 5 ایئرس جو ان کو کانسٹیٹیوشنل ٹینیور دیا جاتا ہے، آج تک بھی پاکستان کے جو لانگیسٹ انٹرن آف ٹائم پرائم منسٹر ہیں وہ پہلے ہی ہیں لیاقت علی خان۔ یہ کانسٹیٹیوشن سیٹ بیک وہی ہے جی 1954 میں جو اسمبلی ڈیزولو کر دی گئی تھی، وہ وہاں سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بنیاد رکھی گئی،
پھر ماشاء اللہ اسی بیس پہ لگائی گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے، دیٹ واز اے نیڈ آف ٹائم. اور یہ پھر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بھی ایبروگیٹ ہوا تھا 85 میں، یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی ہی پیروکاری تھی. ٹھیک ہے، پھر اکنامک ڈسپیرٹیز تھی، بتایا تھا کہ ایلیٹ کے پاس زیادہ ریسورسز تھے، پور لوگ جو تھے وہ زیادہ اس پہ کمپرومائز کر رہے تھے اپنے ریسورسز پہ، کیونکہ لیڈ نے کیپچر کیا ہوا تھا. پھر ریلیجیس منترا یہ تھا کہ سیکولر ورسز ریلیجیس ڈبیٹ، کہ سیکولر کون سے پوائنٹس جو ہیں سیکولر کو اچھے لگتے ہیں، کون سے پوائنٹ ریلیجیس کو لگتے ہیں. 40 کے لاہور ریزولوشن کی وہ دے دیتے ہیں ریفرنس، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ ہوگا ریلیجن، ریلیجیس فریڈم ہوگا. تو اس وجہ سے یہ بھی چیزیں وہاں پر چلتی نہیں. پھر ایجوکیشن اور لٹریسی ریشو اسٹارٹنگ میں پاکستان میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ اسکولس نہیں تھے، انسٹیٹیوشنس نہیں تھے، اسٹیشنری نہیں تھی ہے، انرولمنٹ کا پروسیجر نہیں تھا. تو وہ وہاں سے ہی ابھی تک بھی یہ چیزیں ابھی بھی پاکستان میں 22.8 ملین جو آن گوئنگ اسکول چلڈرن ہیں، دے آر آؤٹ آف اسکول. That is very dismayed and bleak image which has been shown by the پاکستانی اتھارٹیز. ٹھیک ہے، پھر انٹر پروونشنل ڈس ہارمونی وہی ایسٹ ویسٹ کی ڈبیٹ تھی. ایسٹ والے کہتے تھے کہ ہمیں رائٹ دیے جائیں، ویسٹ والے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں سپیریئر ہیں. تو یہ ان کے کنفلکٹ وغیرہ جو تھے بیسیکلی پاکستان کی ڈویژن کا باعث بنے. پھر فورن پالیسی ڈیلیما تھا، ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہم یو ایس ایس آر کی طرف جائیں یا یو ایس اے کی طرف جائیں، کس کی طرف جائیں. تو یہ جو ایک ڈائلیما تھا، جو ایک المیہ تھا، اس میں بھی پاکستان کو ڈسٹربنس کا کافی سامنا کرنا پڑا. پھر کمیونل اینڈ سیکٹیرین وائلنس ایرپٹ ہوئے تھے. وہ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے یہ شیعہ سنی ریٹ ہو گئے. اس میں یہ تھا کہ 1954 میں جب فرسٹ مارشل لا لگائی گئی تھی لاہور میں، وہ بھی اسی وجہ سے لگائی گئی تھی. وہاں پہ کہنے کہ انکنٹرولڈ وائلنس ہو چکا تھا. پھر لینگویج تھا، کچھ کہتے تھے بنگالی کہتے تھے بنگالی کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، اور یہ ویسٹ والے کہتے تھے کہ اردو کو ہونا چاہیے. تو یہ ان کے کنفلکٹ وغیرہ چلتے رہے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری جو تھی انیشیل پرابلمس تھیں، ابھی بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلم اسٹل نظر آئیں گی کہ یہ ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سب سے بڑی پرابلم کشمیر کی آپ کو نظر آئے گی. اب ریفیوجیز کرائسس جو ہے وہ اربنائزیشن میں کنورٹ ہو گیا ہے. اب اربن رورل سے اربن کی طرف لوگ آ رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک ایسے پڑھایا جائے گا کہ اکانومی کے لیے پولیٹیکل کا اسٹیبل ہونا لازمی ہے، تو اسٹل آج بھی آپ کو ہی چل رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن سیٹ پہ دیکھ لیں، اسٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ 90 روز میں الیکشن کا کہا گیا تھا، بٹ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے ہیں. ابھی بھی پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سیٹ بیکس ہیں. اکنامک ڈسپیرٹیز دیکھ لیں، اسٹل پاکستان میں اکنامک ڈسپیرٹی ہے. ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اینڈ پور کلاس. ٹھیک ہے، ابھی بھی ایک اکنامک ڈسپیرٹیز جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. ریلیجیس منترا دیکھ لیں کہ ریلیجن کی بیسس پہ کافی لوگ جو ہیں تو اشتعال دلاتے ہیں لوگوں کو، اور بلیسفیمی لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیتے ہیں، ایون کہ اس کی عدالتیں موجود ہیں. تو ریلیجیس منترا، ریلیجیس وے میں بھی کافی لوگ ایکٹیو ہیں پاکستان میں. پھر ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ریشو، آج پاکستان پورے ریجن میں سب سے زیادہ الٹریٹ جو ہے نا یوتھ ماشاء اللہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی پاکستان میں 22.8 ملین بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں، اور وومین کی تو ریشو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، انٹر پرمیشن ڈس ہارمونی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کیسے کہتی ہے؟ سندھ والے کہتے ہیں پنجابی ہمارا حق لے لیتے ہیں، بلوچی والے کہتے ہیں پنجابی ہمارا حق لے لیتے ہیں. تو یہ جو حق لینے والی باتیں ہیں نا، تو یہ ابھی بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ فورن پالیسی ابھی بھی ہم شور نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف جائیں یا چائنا کی طرف جائیں. ابھی بھی سیم وہ جو پرانی ہماری ڈبیٹ تھی، کنفیوژن تھی کہ ہم یو ایس ایس آر جوائن کریں یا یو ایس اے کریں. اب ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف، امریکہ کی طرف جائیں یا اب ہم چائنا کی طرف جائیں. ابھی بھی سیکٹیرین وائلنس، شیعہ سنی جو ریٹس ہیں کوئٹہ والی سائڈ پہ، ہزارہ والی سائڈ پہ، ابھی یونیورسٹیز میں دیکھ لیں تو یہ ابھی بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لینگویج میں دیکھ لیں، آلدو پاکستان میں اردو ہیز بین ڈکلیئر نیشنل لینگویج، لیکن اب جو ڈبیٹ ہے وہ انگلش اور اردو کی ہے. ٹھیک ہے، کہ انگلش کو زیادہ اوبلائج کرتے ہیں، اردو کو نگیٹ کرتے ہیں. ایون کہ کہتے ہیں کہ اردو ہی ہماری نیشنل لینگویج ہے اور اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، دیز آل ور دا تھنگس کہ جو ابھی بھی پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور ابھی بھی ان چیزوں نے پاکستان کو اپنے پاس اپنے اندر سمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بچوں آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. I will share you the recording, and I will share you also the case. I will not share your slides, but I will share the recording. ٹھیک ہے،